ہاں تمہیں سڑکوں پہ آنا ہوگا، بہت اچھا پیغام. اور یقین جانیں ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. زور سے بولیں کس سے ڈرتے ہیں؟ زور سے کس سے ڈرتے ہیں؟ دنیا والے یہ نہ سمجھیں ہماری سطح سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. بے شک. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نہیں ڈرتا کسی اور سے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر مچھر سے بھی ڈرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا بے شک. وہ پھر ہر کسی سے ڈرتا ہے. یاد رکھیے گا میری قوم کے جوانوں، خدا را رحم کرو اپنے آپ پہ یار. بریلی کا وہ منظر تم نے نہیں دیکھا؟ روڈ پہ نکل کر کے آئے قوم کے جوان، اور یہ پرشاسن یقین جانے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ استعمال بھلے ہی غلط ہو رہا ہو مگر ہے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے. میری بات سے متفق ہیں؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے جوان سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیے ان کے قدموں سے چلا نہیں جا رہا. اور بھارت کے سیاسی نمائندے کہتے ہیں کہ غزوہ ہند کے لیے چلے تھے. اتنے بڑے مجمع میں مجھے بتاؤ غزوہ ہند کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، روڈ پہ آنے کے بعد غزوہ ہند نہیں ہوگا. وہ میری قوم کے جوان جو روڈ پہ آئے، اگر آنے والے وقت میں بھارت میں کسی اور روڈ کو احتجاج کی شکل دی جائے گی، یقین جانے میں خانقاہ سے قاری صاحب قبلہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہر شہر کو وہ لوگ بریلی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. خدا را رحم کرو امت پہ یار. یہ جوانوں کی جوانی اس طرح برباد نہ کرو. قوم کے جوانوں کو کرنا کیا چاہیے دور حاضر میں؟ یاد رکھیے گا احتجاج کرنا کس کا کام ہے؟ زور سے بولیں، زور سے کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں میں وکیل نہیں ہے؟ اب تو تمہارا سنبھل ضلع گھوشت ہو گیا، ورنہ ہم نے دیکھا ہے مراد آباد کی کچہری میں بے شمار وکلا ہے تمہارے سنبھل کے، اور ہر شہر میں ہر خطے میں مسلم وکلا ہیں، دانشوران ہیں. یہ سیاسی نمائندے احتجاج کریں گے. میری قوم کے جوانوں تمہیں احتجاج کا حصہ نہیں بننا ہے. کہیے گا انشاءاللہ. تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب وہ بھی سنیں کرنا کیا ہے. یار جس قوم کے جوان کو IPS کی تیاری کرنا تھی وہ روڈ پہ نکلا ہے. جس کو IAS کی تیاری کرنا تھی وہ روڈ پہ نکلا ہے. جس قوم کے جوان کو MBBS کی تیاری کرنا تھی وہ روڈ پہ نکلا ہے. اور خدا کے بندو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں نا جوان، پھر کسی کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. آگ جتنی جگہ میں لگتی ہے اتنی ہی گرم ہوتی ہے. جتنی جگہ میں آگ لگتی ہے اتنی گرم ہوتی ہے. میرے بھائی کبھی پوچھو ان سے جن کے بیٹے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، مائیں کھانے سے پہلے رویا کرتی ہے، بھائی کونے میں جا کر کے رویا کرتے ہیں، باپ راتوں میں اٹھ کر کے رویا کرتا ہے. میری قوم کے جوانوں آپ کو ہاتھ میں کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر کے نہیں نکلنا ہے. بس مصطفیٰ کی محبت سینے میں بساؤ اور اپنے ہاتھ میں قلم لے کر کے نکلو. انقلاب تم لکھو گے انشاءاللہ، انقلاب پیدا ہوگا. اس لیے کہ میری قوم کا جوان خدا کی قسم جب سوشل میڈیا پر آنے کے بعد چھپری پنا کرتا ہوا نظر آتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو علماء کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم کو تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم کا جوان سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد عامر بن کر کے چھپری پنا کرتا ہے. ہم کو تکلیف ہوتی ہے وسیم بن کر کے چھپری پنا کرتا ہے. ہم کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھیے گا ناظم بن کر کے چھپری پنا کرتا ہے. ہم کو تکلیف ہوتی ہے. خدا کے بندو ہمارے دل مسرت اور شادمانی میں اس وقت جھومتے ہیں جب میری قوم کے جوان کا نام شانو ہوتا ہے، MBBS کی ڈگری لے کر کے آتا ہے. جب میری قوم کے جوان کا نام جمشید ہوتا ہے، ایسائی کا تمغہ لے کر کے آتا ہے. جب میری قوم کے جوان کا نام لیاقت ہوتا ہے، IPS بن کر کے آتا ہے. جب میری قوم کے جوان کا نام انس ہوتا ہے، 23 سال کی عمر میں MBBS کی ڈگری لے کر کے آتا ہے. ساری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے آصف، زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح. نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ ہاں اچھا پیغام اور میرے بھائی اپنے ہاتھوں میں قلم لو قلم بے شک کہیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھوں میں قلم لو قلم دنیا کی تاریخ اگر بدلنا چاہتے ہو تو جذباتی مت بنو احتیاطی بنو بے شک جذباتی بننے سے کام نہیں چلے گا ایک بات مجھے بتائیں آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے بھارت میں انتشار ہے ہماری اور آپ کی بھارت کے سمویدھان کی اکارڈنگ ذمہ داری کیا ہے معلوم ہے آپ کو فرض کرو کہ حکومت سے آپ کو اگر کوئی شکایت ہے بھارت کا سمویدھان آپ کو یہ اجازت دیتا ہے آپ قریب کے تھانے سے تھانہ انچارج کو بلائیے انوائٹ کیجئے اور اپنا میمورنڈم تیار کیجئے چند ذمہ دار لوگوں کے درمیان میں اپنا میمورنڈم اس تک پہنچائیے بے شک اسی بات کی اجازت ہے نا سمویدھان یہ اسی بات کی اجازت دیتا ہے نا اب اگر اس کے برعکس کرو گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا بدلے میں نے بتایا نا اور خدا کے بندے زندگی بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے اور تو ایک لمحے میں اس زندگی کو بگاڑنے چلا ہے بریلی میں گرفتار ہونے والے سارے کے سارے اور کوئی مالدار نہیں ہے اس میں الا ماشاءاللہ ورنہ رکشہ چلانے والے ٹیمپو چلانے والے کھیتوں میں کام کرنے والے اور یار زندگی برباد ہو گئی ان کی خدا را امت پہ رحم کرو اس امت کو سڑکوں پہ مت لے کر کے آؤ اس امت کے بچوں کو کالج کی طرف لے کے آؤ بے شک بے شک اس امت کو سڑکوں پہ مت لے کے آؤ اس امت کو تعلیم کی طرف لے کے آؤ اس امت کو سڑکوں پہ مت لے کے آؤ اس امت کو ایجوکیشن کی طرف لے کر کے آؤ بے شک افسوس ہوتا ہے قاری صاحب قبلہ اس وقت جس قوم کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا آج وہی قوم ان پڑھ جاہل گوار نظر آتی ہے اور ساری دنیا دیکھنا بھی آپ کو ایسا ہی چاہتی ہے ہاں وہ چاہتے ہیں تمہارے بچوں کے ہاتھوں سے قلم چھینے جائیں وہ چاہتے ہیں تمہارے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھینی جائیں اور تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں آئی لو محمد کا جھنڈا دے کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مومن کامل ہو گئے اور خدا کے بندو پہلے مومن کامل بنو جب مومن کامل بنو گے تم چلو گے اللہ کی مدد آئے گی تم بیٹھو گے اللہ کی مدد آئے گی تم اٹھو گے اللہ کی مدد آئے گی تم بولو گے اللہ کی مدد آئے گی آج بندہ ظہر نہیں پڑھتا عصر نہیں پڑھتا مغرب نہیں پڑھتا عشاء نہیں پڑھتا فجر نہیں پڑھتا اور کہتا ہے اللہ کی مدد نہیں آتی اللہ کی مدد نہیں آتی خدا کے بندے قیامت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس لیے کہ اللہ کی مدد دنیا دار کے لیے نہیں آتی اللہ کی مدد ایمان والے کے لیے آتی ہے سبحان اللہ واہ 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 بے شک بے شک بہت اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے آتی ہے سبحان اللہ کس کے لیے آتی ہے جی ایمان پیچھے والے لوگ بھی بولے کس کے لیے آتی ہے جوانوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے نا کیا کریں گے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں گے انشاءاللہ کہیے گا انشاءاللہ قلم دیں گے اور اجازت دیں علماء کو سیاست کرنے کی جی 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 بے شک بے شک میں ایک اور چیز کا خلاصہ کر دوں قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب قبلہ موجود ہیں آپ کے سنبھل میں ہنسا ہوئی ہمارے بچے جیل گئے مقدمات کیے گئے تم جانتے ہو تمہارے سیاسی نمائندوں سے کہیں زیادہ سنبھل کے علماء نے کام کیا ہے سنبھل کے علماء نے کام کیا ہے نہ جانے کتنے جوانوں کے ناموں کو قاری یوسف صاحب قبلہ سنبھلی کی سرپرستی میں اور علماء کی سرپرستی میں ان کے ناموں کو نکالا گیا معلوم ہے آپ کو تم کیا سمجھتے ہو مولوی کو سیاست نہیں کرنا چاہیے عوام کی سیاست میں اور مولوی کی سیاست میں سب سے بڑا فرق جانتے ہو کیا ہے ہم نے ایک عام آدمی کی سیاست کو پنچایت میں بکتے ہوئے دیکھا ہے 5000 کے لفافے میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سچی والی و تخفیف الاثقال والصلاة والسلام على محاسن الافعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الايام نداولها بين الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بے شک کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا بے شک عقیدت اور محبت کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ والہانہ انداز میں عاشقانہ انداز میں مؤدبانہ انداز میں میرے اور آپ کے نبی کل کائنات کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و معطر و مطہر و منور میں جی لگا کے ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجتماعی طور پہ اہل سنبل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خانقاہ قادریہ شاہدیہ کے زیر اہتمام ہونے والی ایک عظیم الشان تقریب میں آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ممبر پاک پر تمام تر موقر محتشم مکرم معظم علماء ذوی الاحترام آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے بیٹھے ہیں۔ بالخصوص نقیب عرس اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ قاری یوسف رضا صاحب قبلہ سنبھلی، انہی کے برابر میں برادر اکبر ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا تنظیم اشرف صاحب قبلہ بحیثیت سرپرست پیر طریقت پیر کامل حضرت سید ماجد میاں صاحب قبلہ، نعت کے حوالے سے آپ نے عزیز محمد سیف اللہ سلطانی صاحب کو سماعت کیا، بعدہ حضرت نفیس اختر صاحب کو سماعت کیا۔ میری گفتگو کے فوراً بعد ملک بھارت کا بڑا مقبول لہجہ، بڑا مصروف لہجہ، بڑا مشہور لہجہ عزت مآب محترم محمد علی فیضی صاحب قبلہ آپ کی نگاہوں کا مرکز بنیں گے۔ میں یقین جانیں آج کی تقریب کی ترتیب کو دیکھ کر کے بے حد مسرت اور شادمانی حاصل کر رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو مجمع میری نگاہوں کا مرکز بنا بیٹھا ہے، نعت کے شائقین میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور یقیناً آپ کی خواہشات کی تکمیل کی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں یہ تصور کر کے بیٹھیں کہ کسی کی بھی گفتگو سے آپ کو آپ کے اعمال کی زنبیل کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہیے گا انشاءاللہ۔ میرے فوراً بات سنیں گے آپ محمد علی فیضی صاحب کو۔ بے چین اور بے قرار نگاہیں چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی طرف مائل ہو جائیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کام ہو سکے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک قاری یوسف سنبھلی صاحب قبلہ جو مجمع جس جگہ میں بیٹھا ہے، اگر اس جگہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ کیمرے والوں کے نام کر سکتے ہیں آپ۔ اتنی کثیر تعداد میں یہ تمام تر جوان آئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جو کام آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور بیٹھ کر کے کرتا، امید میں آپ سے بھی وہی کروں گا انشاءاللہ۔ کہیے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں آپ کے ذمے ڈبل کام آ چکا ہے، اور میں متمنی ہوں اس چیز کا کہ آپ دونوں کاموں کو بحسن و خوبی انجام دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟
ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा है आपका। एक खानकाही तकरीब में आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अगर तहकीकी नज़र आप डालेंगे तो तहरीरन सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा इनकलाब खानकाहों के सज्जादगान को लेकर के आए दिन मंजर आम पर आता है। मैं यकीनन मेरी बातें आपके लिए ज़रा सी तल्ख हो सकती हैं, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि कड़वी दवाई मौसर हुआ करती है बेशक। है कि नहीं है? मौसर साबित हो आपके लिए, इसलिए मैं उम्मत का दर्द लेकर के आपकी निगाहों के सामने बैठा हूं। और मेरा मकसद नहीं है चीखना चिल्लाना या खिताबत के जौहर दिखाना। ये संभल है और संभल की सरजमीन तालीम याफ्ता है। यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग हैं, दानिश्वरान लोग हैं और बड़ी मकबूल जगह है संभल। यहाँ के अकाबरीन की अगर एक फहरिस्त आप निगाहों के सामने लेकर के आएंगे तो यकीनन वो अपने हयात ज़ाहिरी में उम्मत मुस्लिमा के लिए मुनफरिद काम करके जा चुके हैं। बेशक। अब जो जिंदा हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, बात इस पे करना है। तैयार है ना? मिंबर पाक पर ये तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म की हैसियत रखता हूं। ये अलग बात है कि मेरा रब जिससे जो काम ले ले, है कि नहीं है? परवरदिगार ही इज्जतें अता करने वाला है, परवरदिगार ही शोहरतें अता करने वाला है। वो रब जो इज्जतें अता फरमाता है, बंदा अगर घमंडी हो जाए तो वक्त से पहले बंदे को जलील भी कर देता है। बेशक बेशक बेशक। याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा मेरी निगाहों के सामने है। ये शरफ अल्लाह ने अगर मुझको बख्शा है तो ये सादतमंदी की बात है। आप भी यहां बैठकर के समाअत कर रहे हैं, अपने नसीबे पे नाज करें, बेशक। इसलिए कि आपको भी अल्लाह ने ये शरफ बख्शा कि आप भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने। बेशक। मैं हरगिज़ आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपनी जबान को खोलिए, इसलिए कि अल्लाह का नाम आप अगर अपनी जबान से लेंगे तो यकीनन आप ही का फायदा है। जी जी। है कि नहीं है? और जितनी मर्तबा आप अल्लाह की पाकी का ऐलान करेंगे आप ही को बेनिफिट मिलना है। मगर तवज्जो मेरी तरफ रखें, इस बात की मैं आपसे गुजारिश करूंगा। आए दिन जलसे होते हैं कारी साहब क़िबला, पोस्टर के जरिए, इश्तहारात के जरिए आपको आगाह कर दिया जाता है, मुतनब्बे कर दिया जाता है, फला तारीख में, फला वक्त में हमारे यहाँ तकरीब है, हमारे यहाँ जलसा है, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस है। मगर जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, वो आप पोस्टर के जरिए, इश्तिहार के जरिए बहुत छोटे अक्षरों में एक चीज़ देखते होंगे। हमारे दौरे हाजिर के जलसों में एक बात लिखी होती है, इस जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक़ नहीं। देखा है किसी ने? यहां से लेकर के वहां तक पोस्टर में लिखा होता है, इस जलसे को सियासत हाजिरा से। जबान से बोलिए, मैं कैसेट की तरह बजने नहीं आया हूं, मैं जिंदा लोगों में जिंदा हूं, बात करने आया हूं, चंद सवालात करने आया हूं। जवाब भले ही आज ना दे, मगर मेरे सवालात पे गौर व फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे जलसों के पोस्टर जब निगाहों के सामने आते हैं, हमने उन पे लिखा देखा है, इस जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं। ताज्जुब की बात यह है, वो पोस्टर बनवाने वाला आम लोगों में से नहीं होता। हैरत की बात यह है, पोस्टर बनवाने वाला अवाम में से कोई नहीं होता, उलमा ही में से होते हैं। हमारे ये उलमा ही होते हैं जो पोस्टर को शक्ल देते हैं, इश्तिहार को शक्ल देते हैं और उसको तहरीरन किसी के पास ले जाने के बाद मंजर आम पर लेकर के आते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं उलमा से, एक तालिब इल्म की हैसियत से, किस लिए आप सियासत हाजिरा से अपने जलसे का ताल्लुक नहीं रखते? ये कौम तो एक मौलवी को सियासी देखना ही नहीं चाहती और आप खुद ब खुद अपने आप को सियासत से दूर करना चाहते हैं, जबकि हालात ये है। तारीख का आप अगर मुताला करेंगे तो याद रखना, दुनिया वालों को अगर सियासत मिली है, आपको अगर सियासत मिली है, वरासत में आपके बाप से मिली है, लेकिन खुदा की कसम उलमा को अगर सियासत वरासत में मिली है ना, तो वो रसूल पाक से मिली है। अब मुझे बताओ, अगर दुनियादार से वरासत में सियासत मिले, वो ज्यादा कारामद साबित होगी या मदीने वाले मुस्तफा से सियासत वरासत में मिले, वो ज्यादा कारामद होगी?
عوام چاہتی ہے کہ کوئی مولوی سیاسی نہ ہو، عوام چاہتی ہے کہ امام سیاست پہ بات نہ کرے، عوام چاہتی ہے کہ خطیب سیاست پہ نہ بولے۔ ہمارے علماء بھی وہی کام کرنے لگے، سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں تعلق نہیں میرے بھائی؟ دور حاضر میں اگر علماء نے یہ کمان نہیں سنبھالی تو یاد رکھنا یہ لا علم قوم، بغیر پڑھی لکھی قوم احتجاج کی صورت میں سڑکوں پہ آئے گی، اور دور حاضر میں اگر سڑکوں پہ آئی تو نعم البدل کی صورت میں، دور حاضر میں بینیفٹ کی صورت میں صرف پرشاسن کے ڈنڈے ملیں گے، صرف آپ کو مقدمے ملیں گے، صرف آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ ہاں یقین جانیں، آپ ذرا حکمت عملی سے کام لینا سیکھیں۔ جو بندہ غسل کے فرائض نہیں جانتا وہ منظر عام پر نکل کر کے آتا ہے، سڑکوں پہ نکل کر کے آتا ہے۔ جو اتحیات جس کو یاد نہیں وہ احتجاج کا حصہ بنتا ہے۔ اور خدا کے بندو، میری قوم کے جوانوں، تم بہت زیادہ انمول ہو، اس لیے کہ جوانی اس چیز کا نام نہیں تم سڑکوں پر آ کر کے پرشاسن کے ڈنڈوں پہ اپنی جوانی کا خاتمہ کر دو۔ امت کا درد ہے، میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر سڑکوں پر احتجاج کی صورت میں آئیں گے، یاد رکھنا تم کو بدلے میں کیا ملے گا پورا بھارت جانتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا احتجاج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ نہ 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 نہ، احتجاج کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری قوم میں ایڈوکیٹ حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، دانشوران لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ سیاسی نمائندے جو الیکشن کے وقت میں تمہارے دروازے پہ آ کر کے دستک دیتے ہیں، اگر ناموس رسالت کی بات آئے گی تو میری قوم کا جوان وہاں جا کر کے پرشاسن کے ڈنڈے نہ کھائے بلکہ انہی سیاسی نمائندوں کو بھیجے۔ جب آپ ہمارے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہو، ہم تمہیں پاور دینے کے بعد تمہیں ستا میں بھیجنے کی ہمت رکھتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ کی ناموس کی بات آئے گی، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کے لیے تمہیں سڑکوں پہ اترنا پڑے گا۔ بے شک نعرہ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا۔ ہاں تمہیں سڑکوں پہ آنا ہوگا، بہت اچھا پیغام۔ اور یقین جانیں ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ زور سے بولیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ زور سے کس سے ڈرتے ہیں؟ دنیا والے یہ نہ سمجھیں ہماری ستا سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نہیں ڈرتا کسی اور سے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر مچھر سے بھی ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بے شک وہ پھر ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے گا میری قوم کے جوانوں، خدا را رحم کرو اپنے آپ پہ یار۔ بریلی کا وہ منظر تم نے نہیں دیکھا؟ روڈ پہ نکل کر کے آئے قوم کے جوان، اور یہ پرشاسن یقین جانے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ استعمال بھلے ہی غلط ہو رہا ہو مگر ہے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے۔ میری بات سے متفق ہیں؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے جوان سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیے ان کے قدموں سے چلا نہیں جا رہا۔ اور بھارت کے سیاسی نمائندے کہتے ہیں کہ غزوہ ہند کے لیے چلے تھے۔ اتنے بڑے مجمع میں مجھے بتاؤ غزوہ ہند کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، روڈ پہ آنے کے بعد غزوہ ہند نہیں ہوگا۔ وہ میری قوم کے جوان جو روڈ پہ آئے، اگر آنے والے وقت میں بھارت میں کسی اور روڈ کو احتجاج کی شکل دی جائے گی، یقین جانے میں خانقاہ سے قاری صاحب قبلہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہر شہر کو وہ لوگ بریلی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدا را رحم کرو امت پہ یار، یہ جوانوں کی جوانی اس طرح برباد نہ کرو۔ قوم کے جوانوں کو کرنا کیا چاہیے دور حاضر میں؟ یاد رکھیے گا احتجاج کرنا کس کا کام ہے؟ زور سے بولیں، زور سے کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں میں وکیل نہیں ہے؟ اب تو تمہارا سنبھل ضلع گھوشت ہو گیا، ورنہ ہم نے دیکھا ہے مراد آباد کی کچہری میں بے شمار وکلا ہیں تمہارے سنبھل کے، اور ہر شہر میں ہر خطے میں مسلم وکلا ہیں، دانشوران ہیں۔ یہ سیاسی نمائندے احتجاج کریں گے، میری قوم کے جوانوں تمہیں احتجاج کا حصہ نہیں بننا ہے۔
کہیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب وہ بھی سنیں کرنا کیا ہے۔ یار جس قوم کے جوان کو آئی پی ایس کی تیاری کرنا تھی وہ روڈ پہ نکلا ہے، جس کو آئی ایس کی تیاری کرنا تھی وہ روڈ پہ نکلا ہے، جس قوم کے جوان کو ایم بی بی ایس کی تیاری کرنا تھی وہ روڈ پہ نکلا ہے۔ اور خدا کے بندو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں نا جوان، پھر کسی کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، آگ جتنی جگہ میں لگتی ہے اتنی ہی گرم ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ جتنی جگہ میں آگ لگتی ہے اتنی گرم ہوتی ہے۔ میرے بھائی کبھی پوچھو ان سے جن کے بیٹے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، مائیں کھانے سے پہلے رویا کرتی ہے، بھائی کونے میں جا کر کے رویا کرتے ہیں، باپ راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے رویا کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کو ہاتھ میں کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر کے نہیں نکلنا ہے، بس مصطفیٰ کی محبت سینے میں بساؤ اور اپنے ہاتھ میں قلم لے کر کے نکلو۔ انقلاب تم لکھو گے انشاءاللہ، انقلاب پیدا ہوگا، اس لیے کہ میری قوم کا جوان خدا کی قسم جب سوشل میڈیا پر آنے کے بعد چھپری پنا کرتا ہوا نظر آتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو علماء کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم کو تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم کا جوان سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد عامر بن کر کے چھپری پنا کرتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، وسیم بن کر کے چھپری پنا کرتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ناظم بن کر کے چھپری پنا کرتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کے بندو ہمارے دل مسرت اور شادمانی میں اس وقت جھومتے ہیں جب میری قوم کے جوان کا نام شانو ہوتا ہے، ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کر کے آتا ہے، جب میری قوم کے جوان کا نام جمشید ہوتا ہے، ایسائی کا تمغہ لے کر کے آتا ہے، جب میری قوم کے جوان کا نام لیاقت ہوتا ہے، آئی پی ایس بن کر کے آتا ہے، جب میری قوم کے جوان کا نام انس ہوتا ہے، 23 سال کی عمر میں ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کر کے آتا ہے، ساری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح، علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے آصف، زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ، ہاں اچھا پیغام، اور میرے بھائی اپنے ہاتھوں میں قلم لو، قلم بے شک کہیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاتھوں میں قلم لو، قلم۔ دنیا کی تاریخ اگر بدلنا چاہتے ہو تو جذباتی مت بنو، احتیاطی بنو۔ بے شک بے شک، جذباتی بننے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک بات مجھے بتائیں، آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے بھارت میں انتشار ہے، ہماری اور آپ کی بھارت کے سمویدھان کے اکارڈنگ ذمہ داری کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ فرض کرو کہ حکومت سے آپ کو اگر کوئی شکایت ہے، بھارت کا سمویدھان آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، آپ قریب کے تھانے سے تھانہ انچارج کو بلائیے، انوائٹ کیجئے اور اپنا میمورینڈم تیار کیجئے، چند ذمہ دار لوگوں کے درمیان میں اپنا میمورینڈم اس تک پہنچائیے۔ بے شک، اسی بات کی اجازت ہے نا؟ سمویدھان یہ اسی بات کی اجازت دیتا ہے نا؟ اب اگر اس کے برعکس کرو گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا بدلے میں نے بتایا نا؟ اور خدا کے بندے زندگی بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے اور تو ایک لمحے میں اس زندگی کو بگاڑنے چلا ہے۔ بریلی میں گرفتار ہونے والے سارے کے سارے اور کوئی مالدار نہیں ہے اس میں الا ماشاءاللہ، ورنہ رکشا چلانے والے، ٹیمپو چلانے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، اور یار زندگی برباد ہو گئی ان کی۔ خدا را امت پہ رحم کرو، اس امت کو سڑکوں پہ مت لے کر کے آؤ، اس امت کے بچوں کو کالج کی طرف لے کے آؤ، بے شک بے شک بے شک، اس امت کو سڑکوں پہ مت لے کے آؤ، اس امت کو تعلیم کی طرف لے کے آؤ، اس امت کو سڑکوں پہ مت لے کے آؤ، اس امت کو ایجوکیشن کی طرف لے کر کے آؤ۔ بے شک، افسوس ہوتا ہے قاری صاحب قبلہ اس وقت جس قوم کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا، آج وہی قوم ان پڑھ جاہل گوار نظر آتی ہے، اور ساری دنیا دیکھنا بھی آپ کو ایسا ہی چاہتی ہے۔ ہاں وہ چاہتے ہیں تمہارے بچوں کے ہاتھوں سے قلم چھینے جائیں، وہ چاہتے ہیں تمہارے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھینی جائیں، اور تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں آئی لو محمد کا جھنڈا دے کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مومن کامل ہو گئے؟ اور خدا کے بندو پہلے مومن کامل بنو، جب مومن کامل بنو گے تم چلو گے اللہ کی مدد آئے گی، تم بیٹھو گے اللہ کی مدد آئے گی، تم اٹھو گے اللہ کی مدد آئے گی، تم بولو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ آج بندہ ذہن نہیں پڑتا،
असर नहीं पढ़ता, मगरिब नहीं पढ़ता, ईशा नहीं पढ़ता, फज्र नहीं पढ़ता, वो कहता अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदे क़यामत तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह की मदद दुनियादार के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद ईमान वाले के लिए आती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, बहुत अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए आती है। सुभान अल्लाह, किसके लिए आती है जी? ईमान। पीछे वाले लोग भी बोले किसके लिए आती है? जवानों मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? क्या करेंगे? अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह कलम देंगे और इजाजत दें उलमा को सियासत करने की। जी जी जी, बेशक बेशक। मैं एक और चीज का खुलासा कर दूं, कारी यूसुफ रजा संभली साहब कबीला मौजूद हैं। आपके संभल में हिंसा हुई, हमारे बच्चे जेल गए, मुकदमात किए गए। तुम जानते हो तुम्हारे सियासी नुमाइंदों से कहीं ज्यादा संभल के उलमा ने काम किया है। संभल के उलमा ने काम किया है। न जाने कितने जवानों के नामों को कारी यूसुफ साहब कबीला संभली की सरपरस्ती में और उलमा की सरपरस्ती में उनके नामों को निकाला गया। मालूम है आपको? तुम क्या समझते हो? मौलवी को सियासत नहीं करना चाहिए? अवाम की सियासत में और मौलवी की सियासत में सबसे बड़ा फर्क जानते हो क्या है? हमने एक आम आदमी की सियासत को पंचायत में बिकते हुए देखा है, 5000 के लिफाफे में बिकते हुए देखा है। सच्ची बात है, कड़वी लगे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। याद रखिएगा, हमने देखे हैं वो बस्ती के नेता जो मूंछों पे चिराग जला के घूमते थे, ताव दे के घूमते थे, हमने 5-5 हजार में नाइंसाफी पंचायतों में करते हुए देखा है। एक बात मुझे बताएं, तलाक सलासा किसको कहते हैं मालूम है आपको? किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब ये तलाक की पंचायत कोई मौलवी निपटाएगा या हमारी बस्ती का नेता? जोर से बोले। तलाक की पंचायतों में किसी मौलवी को आपने देखा है? देखा है? मस्जिद में जाके मसला पूछ के आते हैं वो सियासी नुमाइंदे, वो सीख के आते हैं पहले। और खुदा के बंदो, जिसका जो काम है उसको करने दो, इन्वॉल्व करो उलमा को, उम्मत की कदम कदम पे रहनुमाई करने दो उलमा को। तुम्हें मालूम नहीं भारत की आजादी के लिए भी उलमा का क्या किरदार रहा है? याद है ना? मुरादाबाद कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अल्लामा किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, अल्लामा किफायत अली काफी अंग्रेजों ने तख्ते दार पे चढ़ाया, उस मर्दे कलंदर से कहा था कौल को वापस ले ले। जानते हो क्या कहा था मर्दे कलंदर ने? कहा था ये मुस्तफा के गुलाम की जबान है, कट सकती है वापस नहीं, कट सकती है वापस नहीं, का बदले में फांसी दी जाएगी, का बिल्कुल तैयार है किफायत अली काफी। और खुदा के बंदो, अल्लामा किफायत अली काफी ने तख्ते दार पे चढ़ने से पहले सारी दुनिया को यही पैगाम दिया था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतला सोतम खाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा आसिफ कमाल साहिब क़िबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की कुर्बानी को फरामोश करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फरामोश करने की जरूरत नहीं। और जब जब मुसीबत आई उम्मत पे, या जब जब इल्जामात लगाए गए उम्मत पे, हमारे उलमा पेश पेश रहे। बेशक नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए बहुत पहली तारीख नहीं, करीब की तारीख देखे मुफ्ती सलमान अजहरी। जी बेशक, जोर से जोर से जोर से, वो मर्दे कलंदर अपने बाप के लिए नहीं निकला था, रसूल पाक के लिए निकला था। हाँ, एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया, वीडियो देखा होगा आपने भी, देखा था? कितने लोगों ने देखा था? बोलिए। देखा था? लोगों की आंखें अश्कबार हो गई। संभली साहब क़िबला, लोग रोने लगे। खुदा की कसम, मैंने वीडियो देखा, मेरे लबों पे मुस्कान आ गई। आप कहोगे क्यों?
इसलिए कि मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने तलहा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अबू उबैदा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के चलने के अंदाज को नहीं देखा। मैं अपनी कौम के जवानों को बता देना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। मैंने देखा वो मर्द कलंदर गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उठा के चल रहा था, ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदा अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई सलमान अजहरी के लिए? जोर से बोले, आई कि नहीं आई? दुआ करें अल्लाह कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को भी रिहाई अता फरमाए, आमीन। उलमा भी दुआ करें, पल पल दुआ करें, और जितने भी हमारे उलमा जेल की सलाखों के पीछे हैं, उम्मत के लिए, आमीन। जुमला देखें, उम्मत के लिए, अपने मतलब के लिए नहीं, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए जितने भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, अल्लाह उन सबको रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। और जो कौम के जवान बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे हैं, अल्लाह उनको भी रिहाई अता फरमाए। अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? फिर से बोले, आई कि नहीं आई? तुम क्या समझते हो, आज भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी? यकीनन अल्लाह की मदद आएगी मेरे भाई। शर्त यह है कि अपने आप को मोमिन कामिल बना लो। बेशक, इसलिए कि अल्लाह की मदद जुआरियों के लिए नहीं आती, बेशक, अल्लाह की मदद शराबियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप के नाफरमानों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद बड़ों का अदब ना करने वालों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद छोटों पे शफकत करने ना करने वालों के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ मोमिन कामिल के लिए आती है, बेशक बेशक, ईमान वालों के लिए। मेरे भाई, अपने आप को मोमिन कामिल बनाओ और अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदारा अपने बच्चों को बचपन ही से मुस्तफा करीम की मोहब्बत का आशिक बनाओ, बेशक, इसलिए कि जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा तो खुदा की कसम बेटा आपका होगा, मगर मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए काम करेगा। हम चाहते हैं हमारी कौम के जवान मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए काम करें। मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए काम करने का मकसद जवानों हरगिज ये नहीं कि तुम रोड पर निकल करके आओ। मैं बारहा कहूंगा, हरगिज आपको एहतिजाज का हिस्सा नहीं बनना है, इसलिए कि एहतिजाज करना दानिश्वरों का काम है, वकला का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, इसलिए कि प्रशासन से बात करना होती है। तुम बात भी नहीं कर सकते और बगैर बात किए पिटते भी तुम ही हो, जेल की सलाखों के पीछे भी तुम ही जाते हो। सियासी नुमाइंदे आराम से बैठे हैं, वकला आराम से बैठे हैं, दानिशवरान आराम से बैठे हैं। अगर कोई परेशान है, मजदूरी करने वाला परेशान है, गरीब परेशान है, खुदारा अगर मोहब्बत वाकई मुस्तफा से है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को तालीम के करीब करो, एजुकेशन के करीब करो। अगर मुस्तफा करीम की उम्मत में इनकलाब पैदा करना है तो आपका इनकलाब सिर्फ और सिर्फ तालीमी मैदान में होना चाहिए। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? सुभान, तालीमी मैदान में इनकलाब पैदा करना। कहां इतना बड़ा मजमा बैठा है, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो आईएएस है? हाथ उठाए। है कोई आईपीएस? है कोई एसआई? है कोई? नहीं है ना, नहीं है ना। कहां हम लोग जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं मेरे भाई। जवानों, बस्तियों में तंजीमें चलाओ, तहरीकें चलाओ। जो बच्चे गुर्बत की वजह से कलम अपने हाथों में नहीं ले सकते, अपनी तहरीक के जरिए उन बच्चों की मदद करो। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, वो बच्चे ज़हीन हैं, कुछ बनना चाहते हैं, मगर गुर्बत उनको कुछ नहीं बनने देती। अपनी तहरीक के जरिए, तंजीम के जरिए उनके बाजुओं को मजबूत करो। आने वाले वक्त में वो मुस्तफा की उम्मत की इंशाअल्लाह जिम्मेदारी निभाई। बेशक बेशक, और यही वजह है आज हमारे दरवाजे पे प्रशासन आए, 4 गालियां बक करके चला जाता है। मुझे बताएं, प्रशासन में अगर हमारे नुमाइंदे होते
تو کہیں نہ کہیں تو رعایت ہوتی یار، کہیں نہ کہیں تو رعایت ہوتی. ہم کیا بنیں گے؟ اچھی بات ہے تاجر بنے، کاروباری بنے، پیسہ بھی کمائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اسی طرف چلے جائیں. مصطفیٰ کی امت بہت بڑی ہے، مہک میں بانٹیں. 4 بھائی ہیں تو کوئی ایک کاروباری بن جائے، کوئی ایک عالم دین بن جائے، کوئی ایک عیسائی بن جائے، کوئی ایک IPS بن جائے، تاکہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے. بے شک بے شک. بدلو اپنے حالات، بدلو اپنے طریقے. آج بلا وجہ کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد کنفرم انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو اپنی زندگی میں تعلیمی اعتبار سے انقلاب پیدا کرتی ہے. بے شک. ہاں نام محمد ہے لیکن کام محمد کے غلاموں جیسے نہیں. جانتے ہو نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. کیا نام ہے جی؟ زبان سے بولے کیا نام ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر. آپ ہی کا دور خلافت ہے. ایک جوان کا نام تھا محمد. کیا نام تھا؟ زور سے بولے کیا نام تھا؟ محمد. اچانک اس نے کسی پہ ظلم کر دیا. قاری صاحب قبلہ مقدمہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد جس کا نام محمد تھا اس کی گردن پہ رکھ کے عمر کا تاریخی جملہ سنو. عمر نے فرمایا تھا یا تو اپنا نام بدل دے یا پھر مظلوموں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. اس لیے کہ ظلم تو کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے ظلم کیا ہے اور یہ عمر کو گوارا نہیں. یہ عمر کو گوارا نہیں. آج بھی ہمارے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں لیکن ہمارے کام کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا را بدلو اپنے حالات. نمازوں کی پابندی کرو. اس لیے کہ ہماری قوم کے جوان بڑا افسوس ہوتا ہے یہ رات کے 4 بجے کبھی 3 بجے کبھی 2 بجے جلسے سے فارغ ہونے کے بعد ہائی وے سے سفر کرنے کے بعد قاری یوسف سنبلی صاحب قبلہ جب نکل کے آتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے 4 بجے 3 بجے 5 بجے ایسے جوان ریس کرتے ہوئے ملتے ہیں جس کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. مسرت اور شادمانی حاصل کرنے لگتی ہے. مگر افسوس ان کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ قوم کے جوان ہمارے اپنے نہیں بلکہ اوروں کے جوان ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا جوان تو رات کے 12 بجے تک موبائل چلائے گا، رات کے 2 بجے تک موبائل چلائے گا اور صبح کو 8 بجے تک اونھا سوتا رہے گا. اور خدا کے بندے تجھے سونے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے. صبح کا اٹھ تیاری کرو، اس کے بعد نماز پڑھ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہونے چاہیے. مرد تو مرد چھوڑو، ہمارے گھروں کی عورتیں تک نماز نہیں پڑھتی. میری قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، شہزادیاں بیٹھی ہیں، یہ نماز کی عادی نہیں. ہم نے دیکھا ہے ایک ماں بڑھاپے کے عالم میں اپنی جوان بیٹی کے لیے صبح کو چائے بنا کر کے پلاتی ہے. 8 بجے تک بیٹی سوتی ہے، ماں صبح کو چائے بنا کر کے بیٹی کو پلاتی ہے. اور خدا کی بندی اگر بیٹی کو کنیز فاطمہ بنانا ہے تو صبح کو مرد بھی اٹھے، جوان بیٹے کو اٹھائے، ماں بھی اٹھے، جوان بیٹی کو اٹھائے. ادھر مرد اپنے بیٹے کو مسجد کی طرف لے کر کے جائے، ادھر ماں اپنے گھر میں 2 مصلے بچھائے. خدا کی قسم ادھر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھے گا، ادھر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں نماز پڑھے گی. میں تیقن کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائیں گے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے. اللہ کی رحمتوں کے خزانے گھر میں پہلے اتار دیے جائے. نعرہ تکبیر. اللہ بات کو بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. اللہم صل یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. یا علی زندہ باد. بے شک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چچا میاں کا نعرہ ادھورا ہے مگر انشاءاللہ لگایا، لیکن جذبہ پورا ہے. جی جی جی. جذبہ پورا ہے ماشاءاللہ. تلوار پرانی ہے مگر کاٹ وہی ہے. پوڑے تو ہو گئے مگر ٹھاٹ وہی ہے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے چچا میاں آپ کو. یقیناً مثال تھی مگر قابل تعریف تھی. جی جی. اللہ عمر میں برکتیں دے آپ کی. آمین. جوانوں
बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ है। बहुत अच्छा पैगाम, बे शक। और आप कहोगे कैसे? आपको मानना पड़ेगा बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का हाथ है। हमने बचपन से तालीम नहीं दी उनको, नहीं दी। अगर बचपन में बच्चा गाली बक रहा है ना, तो अम्मा भी खुश हो रही है, अब्बा भी खुश हो रहे हैं। ओहो, हमारे बच्चा तो गाली बकना सीख गया। और खुदा के बंदी, शर्म कर, शर्म कर, हया कर। रिश्तेदारों को फोन करके बताया जा रहा, कारी साहब कबिला जी। हाँ बोलने लगा, गाली भी बकने लगा। अजीब हालत है हमारे घरों की। हाँ, लेकिन याद रखना, आज ये बचपन में गाली तुझे बक रहा है, तेरे सामने बक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जवान हो के तुझे ही बकने लगे। जी 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 जी, बे आज तो तेरे सामने बक रहा है सही बात। और तू पुष्टपनाही करने में लगा है, बोलने लगा बेटा। और खुदा के बंदे, काश के तूने इसे अल्लाह का नाम सिखाया होता, क्या कहने हैं, सुभान काश अल्लाह। के तूने इसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सिखाया होता, तब तेरे लबों पे मुस्कान आई होती। खुदा की कसम, तेरा बेटा जब तक जीता तेरी खिदमत करता, और दुनिया से जाता तो दुनिया वाले कहते ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ, कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ। बैठे रहे सब हज़रात, ये उलमा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ। आप बैठे रहें इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वो माइक पे पहुँचेंगे तकरीर के बाद फ़ौरन। बहुत सादगी है हमारे कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला के अंदर, माशाअल्लाह। वो आ चुके हैं, इनके बाद हज़रत ही को पढ़ना। जरा मोहब्बत से जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होनी है अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आपका महबूब लहजा, जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, बोलिए बोलिए, ये नात ही का सत्ता है। बेशक। हाँ, ये लोग अगर अपने बाप की तारीफ करने लगे कोई नहीं पहचानेगा, मुस्तफा की तारीफ करते हैं पूरी दुनिया जानती है। बेशक बेशक। बहुत मुखलिस लहजा, बहुत बाखलाक लहजा, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला के पैकर में। और आपने देखा होगा शोरा के नाम से पहले कहाँ मौलाना कारी कहा जाता है, लेकिन भारत का ये वाहिद लहजा है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह क़िरत के हवाले से बड़ी मकबूलियत हासिल है। यही बात है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। नात पढ़ने से पहले खुदा के कलाम को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं। जी जी जी, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर पाक पर मौजूद हैं, अब बहुत जल्द सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं बाप का हाथ है, माँ का हाथ है। बेशक। मेरी बात से मुत्तफिक है ना? मुत्तफिक है ना? तो खुदारा अपने घरों के माहौल अच्छे कीजिए, हालात बदलिए, दुनिया बदल रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता। बेशक। हाँ, जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। बदलेंगे हालात, इंशाअल्लाह बदलेंगी हुकूमतें, बदलेंगी सल्तनतें। खुदारा अपनी फिक्र भी बदलें, अपने ख्यालात भी बदलें, अपने हालात भी बदलें। और वरना अगर तुमने हालात नहीं बदले तो याद रखना सफाई हस्ती से आपको मिटा दिया जाएगा, सफाई दहर से आपका खात्मा कर दिया जाएगा। दुनिया की बातिल ताकतें चाहती हैं कि आपको निस्तो नाबूद किया जाए, किस लिए आप अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हैं। खुदारा कलमी एतबार से मजबूत हो जाएं, इल्मी एतबार से मजबूत हो जाएं। जब आप इल्मी एतबार से मजबूत हो जाएंगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आपका सामना नहीं कर सकती। इसलिए कि दौरे हासिर में हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मुस्तफा के किरदार की जरूरत है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। मुस्तफा के अखलाक की जरूरत है। झांके अपने गिरबानों में, कहां हमारे अंदर वो अखलाक है।
آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک جملہ سنیں علماء کی موجودگی میں، مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن ایمان والوں کی نہیں۔ جی 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 بے شک مسلمان زیادہ ہیں، ایمان والے زیادہ نہیں۔ بے شک۔ جس دن ایمان والے زیادہ ہوں گے یقیناً ملک بھارت میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اور خدا کے بندو تم کیا سمجھتے ہو تم روڈ پہ نکل کر کے آؤ گے تب مدینے کے مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ میں تیقن کے ساتھ کہتا ہوں جب تم مسجد کی طرف نکل کے آؤ گے مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ بے شک۔ جتنی بھیڑ ہماری آج روڈ پہ نظر آتی ہے کاش کے مسجدوں میں آ جائے، کاش کہ میری قوم کے جوانوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہو جائے، کاش کہ یہ پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی عادی بن جائے۔ اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن ایمان والوں کی نہیں۔ آج مسلمان زیادہ ہیں لیکن ایمان والے زیادہ نہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھنا وہ تاریخ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی مگر خدا کی قسم مومن کامل تھے۔ تاریخ اسلام میں جب آپ ایک جنگ کا مطالعہ کریں گے اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ علماء بتائیں گے جنگ بدر۔ کون سی ہے؟ زبان سے بولے، جلدی بولے، کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ جانتے ہو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313۔ کتنی تھی جی؟ صرف 313۔ لیکن خدا کی قسم 313 جب مدینہ کی گلیوں سے نکلے تھے مدینہ کے منافقوں نے روک کر کے کہا تھا کہاں چلے ہو؟ ہاتھوں میں تمہارے تلواریں نہیں ہے، کدھر چلے ہو؟ نیزہ تمہارے پاس نہیں ہے، کدھر چلے ہو؟ بھالے تمہارے پاس نہیں ہے، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ اور خدا کے بندو مصطفیٰ کے غلاموں کا جواب سنو، مصطفیٰ کے غلاموں نے کہا تھا او مدینہ کے منافقوں تم کیا سمجھتے ہو عورتوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا۔ تم کیا سمجھتے ہو بچوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے جب اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالا ہے تو یا تو دشمنان اسلام کو مٹا کے لوٹیں گے یا محمد کے قدموں پہ اپنی جان کو لٹا کے لوٹیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام پیش کیا یا رسول۔ جہاں سے آغاز کیا تھا گفتگو کا اسی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، اختتام ہونے والا ہے۔ محبت سے جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کے۔ کتنے مسلمان تھے؟ زور سے زور سے، پیچھے والے کیا مشورہ کر کے بولیں گے جی؟ کتنے تھے؟ زور سے 313۔ ایک سبق یاد کر لیں جلدی سے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ کیا نام ہے؟ زبان سے بولے کیا نام ہے؟ بہت یاد رکھتے ہو امر اجالا دینک جاگرن۔ اگر کچھ یاد نہیں ہے تو اسلام کی تاریخ یاد نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ جانتے ہو کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ مقابل میں جو آئے تھے 1000 کی تعداد تھی۔ اللہ اکبر۔ ان 313 کا کارنامہ دیکھیں اور جو بتانے کا میرا مقصد ہے اس کی طرف لے کر کے چل رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے جب رات کے عالم میں بدر کے میدان میں پہنچے، وہ جو باطل طاقتیں آئی تھی سامنے، کفار مکہ آئے تھے، پوری رات اپنے باطل خداؤں کی پوجا کرتے رہے، باطل خداؤں کو پوجتے رہے، پوری رات شراب پیتے رہے۔ یہ 313 مصطفیٰ کے غلام پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے فجر کی نماز میرے مصطفیٰ کی اقتدا میں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے عمر کو بلایا۔ عمر چونکہ بہت زیادہ جلالی تھے، یا رسول اللہ حاضر ہو؟ کہا کس لیے؟ یا رسول اللہ کس لیے بلایا گیا؟ میرے نبی نے فرمایا عمر یہ بتاؤ کیسے سب بندی کی جائے؟ جانتے ہو عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ کیسی سب بندی کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو مقابل میں آئے ہیں نا یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، جتنے عمر کے رشتہ دار ہیں عمر ان کی گردنیں لے کر کے آئے گا، جتنے علی کے رشتہ دار ہیں علی ان کی گردنیں لے کر کے آئے گا، جتنے ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر ان کی گردنیں لے کر کے آئے گا۔ اور میری قوم کے جوانوں تاریخ کا یہ پہلو بھی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ بدر کے میدان میں 313 تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ 5000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ کتنے فرشتوں کی جماعت لے کر کے؟ جلدی بولو۔
5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूँ। मिकाईल आ गए, या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूँ। आखिर में मलकुल मौत आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, मलकुल मौत तुम किस लिए आए हो? जिब्रील 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए, मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए, तुम किस लिए आए हो? मलकुल मौत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जिब्रील आपकी तरफ आए हैं, मिकाईल आपकी तरफ आए हैं। आका मैं आपकी तरफ नहीं, आपके दुश्मनों की तरफ आया हूँ। या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम होगा, और मौत के घाट दुश्मनों को उतार देना ये मलकुल मौत का काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला रामपुरी उलमाए अहले सुन्नत। अब इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया बदर के मैदान में? 70 कुफ़ारे मक्का को मार गिराया। कितने? जोर से बोले। 70 को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद लेकर के आए मदीना शरीफ। कहां लेके आए? मदीना शरीफ लेकर के आए। यार मुस्तफा का अखलाक देखें आप। हमारे बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए, हम क्या करेंगे जी? बदला लेंगे ना? मेरे मुस्तफा का अखलाक देखें आप। मुस्तफा जाने रहमत ने, दुश्मन है, उसके बावजूद भी नबी ने सहाबा से फरमाया, जाओ पता करके आओ कोई भूखा तो नहीं है। अल्लाह, आज हम अपनों को खिलाने के लिए तैयार नहीं, मुस्तफा जाने रहमत गैरों को खिला रहे। यार कैसा सखी नबी है। अब आखिरी जुमला सुने। पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को मुखातब करने के बाद फरमाया, इनसे जाकर के पता करो जितने पैसे वाले हैं वो फिदिया दें, और फिदिया देकर के अपनी जान को बचा के चले जाएं। फिदिया, फिदिया क्या होता है? दौरे हाजिर में जो अदालत की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है, जुर्माने को फिदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उस दौर में फिदिया कहा जाता था, आज के दौर में जुर्माना कहा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ इनसे कहो जाकर के जो पैसे वाले हैं वो फिदिया दें, अपनी जान को बचा के चले जाएं। जितने लोगों के पास पैसा था फिदिया जमा किया, अपनी जान को बचा करके लेकर चले गए। नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चंद लोग बाकी हैं, पैसा उनके पास नहीं है, क्या किया जाए? मुस्तफा जाने रहमत का जुमला सुने। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ पता करके आओ, क्या वो तालीम याफ्ता हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? या रसूल अल्लाह पढ़े लिखे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ उनसे कह दो वो कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाएं और अपनी जान को बचा करके लेके चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तालीम के बदले में मेरे मुस्तफा ने जिंदगी को माफ फरमा दी। आज हम उसी तालीम से दूर हैं, इसी वजह से जलील ख्वार है। खुदारा जवानों, बहुत ज्यादा नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, रोड पे आने से कुछ नहीं होगा, एहतिजाज करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है तो जमीनी सतह पे काम करने से होगा। जी बेशक। अगर कुछ होना है तो कलम को मजबूती से पकड़ने में होगा इंशाअल्लाह। जो जवान अपनी जवानी पे नाज करते हैं, खुदारा उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हो तो हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी करो, सरकारी नौकरियां हासिल करो, सरकारी जॉब हासिल करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? कोशिश करें, और कामयाबी देना परवरदिगारे आलम का काम है। हाँ, हम देना जानते हैं, हुकूमत को पैसा लेना नहीं जानते। हम ज़कात तो देती नहीं है ऑलरेडी, अल्लाह माशाअल्लाह। हम अगर पेन खरीदने भी जाते हैं ना तो जीएसटी देते हैं ना। 3 करोड़ की मारुति कार लेने चले जाएं तब भी जीएसटी देना है आपको। एक कलम लेने चले जाएं तब भी जीएसटी देना। ये जीएसटी वापस कैसे ली जाएगी जानते हो? जब हमारी कौम के जवान सरकारी महकमों में शामिल हो जाएंगे, वो तनख्वाहों की सूरत में इंशाअल्लाह वापस लाएंगे। कोशिश करें आप, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। कहिएगा इंशाअल्लाह। जवानों जहां जहां से ताल्लुक रखते हो, 10-10 जवानों की, 20-20 जवानों की, 50-50 जवानों की तंजीमें बनाओ। अहमद भाई ने मुझे बताया तकरीबन 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम चलाते हैं, एक तहरीक चलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहमद भाई आपको, और आपके सारे जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। न जाने कितने मुफलिसों की मदद करते होंगे ये, न जाने कितने गरीबों के बच्चों के शिकम की आग को बुझाते होंगे ये, न जाने कितने परिवारों के घरों में जाकर के चूल्हे को जलाते होंगे ये। खुदारा अगर कुछ करना है ना बस्तियों में, डीजे बाजे गाने ये सब बंद करो। सारी दुनिया तुम्हें देखती है, सारी दुनिया तुम्हारा नजारा करती है। मजाक
بناتی ہے تمہارا مذاق میری قوم کے جوانوں. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا. قاری محمد علی فیضی صاحب کی نعت سننے کے شوقین بن جاؤ, اپنے گھروں کی شادیوں میں ان کو بلاؤ بھی, ان کی نعتیں بھی بجاؤ, مگر خدا را دنیاوی خرافات سے باز آ جاؤ. اس پیسے کو بچا کر کے اپنی امت کے لیے کچھ کرو, مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے لیے کچھ کرو, پیغمبر اسلام کے دیوانوں کے لیے کچھ کرو. ان غریب بچوں کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھو جن کو ضرورت ہے تمہارے پیسے کی, جو مستحق ہے تمہارے پیسے کے. تنظیم بناؤ, بنائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. تنظیم بناؤ جوانوں, تنظیم بناؤ. صرف سننے سے کام نہیں چلے گا, عمل کرو, عمل کرو. کریں گے انشاءاللہ. اور مدد کرنا سیکھو لوگوں کی, خاص کر کے تعلیمی میدان میں. ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں. قاری صاحب قبلہ, کیسے مدد ہو سکتی ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کالجز میں پڑھتے ہیں نا, ایل کے جی, یو کے جی, یہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے, کتنے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں جو پڑھتے ہیں, ایل کے جی, یو کے جی پڑھتے ہیں آپ کے بچے, اسکول جاتے ہیں نا, وہ ہاتھ مت اٹھانا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی. جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا وہ ہاتھ اٹھائیں. ایک بات بتائیں, جب آپ کے کالج کی کتابیں لائی جاتی ہیں تو وہ کورسز جانتے ہو کتنے کے آتے ہیں؟ 2500, 3000, 3500, 4000, اتنے کے آتے ہیں نا, اتنے کے آتے ہیں نا. ایک اندر کی بات بتا دوں, شاید کہ کسی کو تکلیف ہو جائے, اور مگر تکلیف ہوگی تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو کورسز ہمارے کالجوں میں ایل کے جی, یو کے جی والے بچوں کے لیے 3500, 4000 کے دیے جاتے ہیں نا, وہ ریئل میں ان کی قیمت جانتے ہو کتنی ہوتی ہے؟ کالج والے 50% کھاتے. کتنا پرسینٹ؟ کتنا؟ 50% کالج والے کھاتے ہیں, کالج والے. اور خدا کے بندو, ڈرو اللہ سے, مصطفیٰ کی امت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, تعلیم کے نام پہ دھندا نہ بناؤ. اگر چاہتے ہو مصطفیٰ کی امت تعلیم یافتہ ہو جائے تو کتابوں کے نام پہ دلالی کرنا بند کرو, دلالی کرنا بند کرو. یار, ایک رکشہ چلانے والا, کھیت میں کام کرنے والا, مزدوری کرنے والا, اگر اس کو 2000 کی ہیلپ ہو جائے گی تو کیا اس کا بچہ آگے نہیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. 50% کالج والے کھاتے ہیں. اب آپ کہو گے مولانا تمہیں کیسے پتا اس اندر کی بات کا؟ تو مجھے اس لیے پتا کیونکہ میں بھی الحمدللہ بچوں کو تعلیم دلاتا ہوں, میں بھی کالج کی کتابیں لے کے آتا ہوں. 50% مجھے بھی ملتا ہے. فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے, وہ اپنے پیٹ میں کھاتے ہیں, ہم مصطفیٰ کی امت میں لٹاتے ہیں. بے شک, بے شک. الحمدللہ ہم نہیں لیتے احمد بھائی وہ 50%, ہم وہ 50% بچوں ہی کو دے دیا کرتے ہیں. یار مجھے بتاؤ, ہیلپ نہیں ہوگی؟ ہر بستی میں, ہر جگہ اگر یہ کام ہونے لگے نا, جوانوں کرنا کیا ہے؟ تنظیم بناؤ, تحریک بناؤ, ان بچوں سے ملو, ان کے ماں باپ سے ملو, اور کالج کے آنر سے جا کر کے ملو, اور اس سے صاف طور پہ کہو کہ یا تو 50% دے, ورنہ ہم ان بچوں کو کتابیں لا کے دیں گے, ہم ان کو 50% دیں گے. اگر مدد کرنا چاہتے ہو اس انداز میں بھی کر سکتے ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.